مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے خصوصی پروگرام اردو نامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم اپنے ایک مشہور و معروف ہستی سے متعارف کروا رہے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ خوش قسمتی سے ان دنوں آپ کا حیدرآباد دورہ ہے، تو آپ کا استقبال ہے سر۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان بلکہ موضوع مرزا بیدل دہلوی ہیں، اور ان کی شخصیت، ان کی حیات اور ان کے کلام وغیرہ پر بہت کم کہا گیا ہے، اور جتنا کہا گیا ہے ناکافی ہی لگتا ہے۔ تو ایک آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے جو تحریک چلائی ہے بیدل شناسی یا بیدل فہمی کی، اس میں اور آپ کے جگہ جگہ لیکچر ہو رہے ہیں، اور آپ نے گلوبل پلیٹ فارم پہ دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑا ہوا ہے، بیدل کی طرف لوگ رخ کر رہے ہیں، تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس گفتگو کے بعد میں بھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے ملے گا، اور سچ کے نئے راہیں کھلیں گی۔ تو آپ کا استقبال ہے سر، خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر عزیز بانو صاحبہ، آپ نے بالکل سچ کہا کہ بیدل پر گفتگو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ بیدل ہمارے بر صغیر کا مظلوم ترین شاعر ہے۔ آپ سوچئے کہ جس شاعر نے 91,000 شعر کہے ہوں اور وہ اپنے وطن میں بیگانہ ہو، جس کو وطن میں اس کو نہ پہچانا جائے۔ یہ سچ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک اردو کی غزل ہے، باقی تمام شعر ان کے فارسی میں ہیں، لیکن بیدل ہماری تہذیب کا نمائندہ ہے۔ بیدل ایک ایسا شاعر ہے جو انسان دوست ہے، اور فضیلت انسان، حقوق انسان، اور یعنی یوں سمجھیے کہ آج کے جس گلوبل ویلیج میں، آج کے اس 21ویں صدی میں، جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا، بیدل ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی زبان فارسی ہے، لیکن ان کی تہذیب ہماری تہذیب ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس زمانے کے حالات پوری طریقے سے درک کر سکتے ہیں۔ جی سر، یہ بالکل آپ نے مناسب طور پر کہا کہ زبان کوئی خطے کی چیز نہیں ہوتی ہے، فکر ہے، اور وہ زمانہ چونکہ فارسی تھی تو انہوں نے اسی کو اختیار کیا۔ زبان میڈیم ہے، لیکن جو فکر ہے، جو بات ہے، اور جو ہندوستانیت ہے، یہ ہندوستانی شاعر ہیں، اور ان کی جو ہندوستانیت ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، بلکہ لوگوں تک روشناس کروانا ہے کہ یہ ہمارے ہندوستانی شاعر اور ہندوستانی اسٹائل کے شاعر۔ تو اس پر بھی بات ہوگی۔ کچھ احوال زندگی کے بارے میں بتائیے سر۔ بالکل صحیح ہے آپ کے۔ دیکھیے، احوال زندگی ان کے جو ہم کو ملے ہیں، ایک تو خود انہوں نے سوانح اپنی لکھی ہے جس کا نام 4 عنصر ہے، 4 عنصر، اور اس کے علاوہ ان کا جو شاگرد تھا بندرا بن داس اور جو شاعر تھا خوشبو اپنا تخلص کرتا تھا، تو اس نے جو سفینہ فارسی میں لکھا ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بیدل، دیکھیے بیدل اگرچہ کہ راج محل جو بعد میں اکبر نگر ہوا اور بعد میں آپ کے کیا کہتے ہیں، یعنی یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، عظیم آباد کہتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی ماں بنگالن تھی، عظیم آباد سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ماں بنگالن تھی، اور یہ ایک بہت ہی متوسط طبقے سے سابق جو زیادہ تر ملٹری میں کام کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ 17 سال ان کے، یعنی پہلے 40 سال، اگرچہ کہ انہوں نے 77 ایئرس آپ کے زندگی بسر کی، لیکن پہلے 40 سال تقریباً بہت ہی کشمکش میں، مشکلات میں۔ تو یہ وہ شاعر ہے جو عظیم شاعر ہے ہمارے خطے کا، اور جس کے یعنی پیدائش پر ایک بڑے اللہ والے شخص نے، ایک صوفی نے ان کی تاریخ نکالی تھی کہ انتخاب اور فیض قدس، جس سے فیض قدسی، فیض قدس سے 1054 ہجری ان کی پیدائش نکلتی ہے، اور
یہ پہلے اپنا تخلص رمزی کرتے تھے، بعد میں انہوں نے رمزی چھوڑ کر آپ کے بیدل اختیار کیا، اور یہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی سب کے ہندی کے مایہ ناز شاعر ہیں. یعنی اگر آپ لائن دیکھیں تو سب سے اوپر صاحب تبریزی ہے، پھر کلیم کاشانی ہے، تیسرے نمبر پر بیدل آتے ہیں. اگرچہ کہ ہم نے بیدل کو پورا ڈسکور نہیں کیا ہے، اور شاید اگر ہم بیدل کو ڈسکور کریں اور اس حسن یوسف کو کنویں سے نکال کر بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام آپ کے بازاروں میں پیش کریں تو شاید یہ صفحے اول کا مہم ترین شاعر ہو جائے. جی. اور یہ کیا گمان بنتا ہے سر کہ ان کو اکبر آباد سے جوڑ دیا ہے؟ ان کی جائے پیدائش کو بتاتے ہیں کہ عظیم آباد یعنی پٹنہ، آج کا پٹنہ ہو گیا، لیکن اکبر آباد کے لے آتے ہیں. پھر دہلی تو ان کا مسکن رہا، تو بعد کے لکھے ہوئے تصویروں میں بھی ان کو اکبر آبادی کے نام مطلب یاد کیا گیا ہے، ان کو جوڑا گیا ہے اکبر آباد دہلی کے قریب. وہ تساہل ہوا ہے کیونکہ وہ غالب جیسے اقبال جیسوں نے مطلب یعنی ان کا جو جائے پیدائش جو راج محل تھا جو بعد میں اکبر نگر بنا، تو لوگوں نے اس اکبر نگر کے مغالطے میں اس کو اکبر آبادی کہہ دیا. لیکن بہرحال اب تمام حوالوں سے مشخص ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس میں مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ 4 عنصر جو انہوں نے اپنی سوانح لکھی ہے اس میں کہیں اپنے پیدائش کا ذکر نہیں کیا، تو وہ بہرحال یہ پیدا تو وہیں کیا عنوانات ہوں گے سر یہ 4 عنصر سے متعلق؟ تھوڑا سا 4 عنصر جو ہے یہ ان کی سوانح ہیں جو انہوں نے 41 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، 22 سال تک لکھتے رہے، اور آپ کے 63 ایئرس ایج میں انہوں نے کمپلیٹ کیا. اور اس میں انہوں نے وہ سوانح تو نہیں ہے لیکن دلچسپ معلومات اور دلچسپ واقعات جو ان کی زندگی میں ہوئے ہیں انہوں نے اس میں پیش کیا ہے، مگر مستند ترین آپ کے جو ہے حوالہ ہے. ہاں، ان کی حیات کا اور اس دور کی حیات کا ہم اسے ماخذ کہہ سکتے ہیں، منبع کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو سوانح نہیں کہا. مجھے یہی تھوڑا سا لگا کہ انہوں نے اس کو عنوان سوانح نہیں دیا، لیکن اپنے تجربات جو ان کے سفر کے دوران یا لوگوں سے ملاقات کے دوران یا ان کے فکر کی جو بالیدگی تھی یا پختگی ہو رہی ہے اس سب کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، اور اپنے فکر پہ بھی انہوں نے کہا. لیکن یہ اور بات بن جاتی ہے سر کہ افغانوں نے انہیں اچک لیا. ہم تو اگر کہیں تو یہ کہیں کہ بھئی متعارف کرنے والے تو بھئی افغانستان والے ہو گئے، تو ہندوستان سے تو مطلب کچھ کام ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے. جی ہاں، ہندوستان سے نہیں ہوا کیونکہ فارسی ہم سے کھینچ گئی، اور آپ کے جو ہے افغانستان میں اور ازبکستان میں اور تاجکستان میں اور ماورا نہری جو وہ بیلٹ ہے جو شوروی سے ملا ہوا ہے رشیا سے، وہاں پر ہوا ہے، اور وہاں پر بیدل خانی، بیدل فہمی اور بیدل، تو یہ عروس بیدل اور بیدل خانی جو ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اب خبر بھی نہیں ہے بیدل کی. یہ جو خبر نظام الدین اولیاء کے قریب ہے وہ ایک فرضی خبر ہے. اچھا وہ ان کی خبر نہیں ہے. ان کی خبر آپ کے بالکل شہر کے دوسرے طرف لطف علی گھاٹ پر تھی. ہاں، تو وہ جو وہاں ان کی خیامگاہ بھی تھی، کچھ بتائیں گے سر اس میں؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئے ہیں تو ان کے چاہنے والے بہت تھے. اگرچہ کہ عالمگیر یا انہوں نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، اور جو عالمگیر کے بعد یعنی اورنگزیب کے بعد بھی جو 6 وہ تھے، ان لوگوں نے ان کی قدر تو کی، لیکن ان کو کوئی ملک الشورا ایسا کوئی خطاب نہیں دیا. وہ تو پوسٹ ہٹائی گئی، وہ پوسٹ ہٹا دی گئی تھی اور کوئی مراعات ان کو نہیں مل رہی تھی. لیکن بیدل کے جو 2 صحباب تھے جو روسا تھے، ان لوگوں نے بہت آپ کی مدد کی، اور بیدل کے لیے لطف علی گزرگاہ گھاٹ پر شکر اللہ نے اپنے بیٹے کی مدد سے وہاں پر 5000 روپے کا گھر خریدا اس زمانے میں، اور ان کو گھر چلانے کے لیے روزانہ 2 روپے دیے جاتے تھے. بڑا روزینہ تھا. 2 روپے جو ہے بہت زیادہ تھے. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ جو ایک تاریخ چشتیہ لکھی گئی ہے اس میں نظام احمد چشتی لکھتے ہیں کہ وہاں پر بزرگترین جو خانقاہ تھی جو کلیم آپ کے چشتی صاحب کی تھی، اس میں درجنوں لوگ آتے تھے جاتے تھے، فلاں تھے، اس کا خرچہ
2 روپے تھا روزانہ. تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ وہ 2 اس روپے معاصر زمانے میں روپے کی قدر. جی ہاں. تو 2 بیدل اور اس گھر میں بیٹھتے, صبح سے شام تک آپ کے جو ہے شعر کہتے, اور شام میں پھر محفل سخن مشاعرہ رکھتے. تو یہ کس قسم کے مشاعرے ہوا کرتے تھے ہوں گے سر؟ کون کون آتے تھے ہوں گے, یا یہ خود مدعو کرتے یا لوگ کشاں ان تک پہنچ جاتے؟ نہیں, لوگ آپ کے جو ہے کیونکہ بڑی ذات تھی, بڑی اہمیت تھی ان کی, تو یوں سمجھیے کہ یہ نظام کے جو میر قمر الدین آپ کے جو ہے آصف جاہ اول, یہ جو ہے آپ کے شاکر تخلص کرتے تھے, یہ آتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اس میں شرکت کے لیے امیر العمراء سید حسین آتے تھے. اس میں جو سعادت بارہا کے چیف سید عبداللہ آتے تھے. اس میں غلام آزاد آتے تھے بلگرامی صاحب. اس میں خان آرزو خان آتے تھے. اس میں آپ کے شاہ گلشن آتے تھے جو ولی دکنی کے استاد تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا کہکشاں تھا. تو وہ جب آتے شام میں تو ان کی پہلے کھانے سے پذیرائی کی جاتی, اور یہ ہمارے نظام جو ہے کہتے کہ ان کو جو ہے آپ کے انڈے کا حلوہ پسند تھا. تو انڈے کا حلوہ ان کو کھلایا جاتا. یہ تفصیلات کا ماخذ کیا ہے سر؟ یہ پورے خوشبو لکھتا ہے. خوشبو لکھتا ہے وہاں. خوشبو جو ہے آپ کے گھر کا بھیدی لنکا ڈھایا ہے. نہیں, اس نے کام کیا ہے نا سر. وہ لکھتا ہے کہ میں استاد کی خدمت میں 56 برس رہا, بہت بڑی بات ہے, اور 1000 بار سے زیادہ معرفی کیا ہوں. اور وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ بیدل کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, کیونکہ جب 63 ایئرس میں ان کا بچہ بیٹا پیدا ہوا جس پر انہوں نے بہت خوش تھے, نازاں تھے, وہ 4 سال کے بعد مر گیا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیدل سے کہا کہ بیدل ذرا ترازو تو لاؤ. تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا پورا کلام لکھوا لیا تھا 4 مصرعی میں, یعنی ہر صفحے میں ایک لائن میں 4 مصرے. تو جب تولا گیا تو 14 سیر وزن تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری اولاد ہے, یہ مانوی اولاد ہے, اس کی حفاظت کرنا. اور یقیناً بندرا بن داس نے اس کی حفاظت کی. تو اس لحاظ سے بیدل جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی مشاعرہ کرتے, اور مشاعرے میں پہلے بیٹھتے, اور بیٹھ کے وہ خوشبو لکھتا ہے کہ وہ بہت آہستہ بات کرتے تھے, لیکن جب شعر پڑھتے تو بہت باآواز بلند پڑھتے. اور پہلے شعر پڑھتے, اور شعر پڑھنے کے بعد جو ہے ایک ہاتھ سے کسی کو اشارہ کرتے, وہ پڑھتا. اگر اس کے شعر میں کچھ سقم ہوتا تو بھری محفل میں اس کا جو ہے صحیح کر دیتے اس کو. تو پہلا مشاعرہ جو ہے عوامی بیدل کے پاس ملے گا. جی. اور سر ایک بات یہ بھی تھی کہ پورا دیوان کیسے مرتب ہوا ہے؟ کیا بیدل نے خود ہی اپنے دیوان کی, اپنے کلام کی ترتیب دی, یا بعد میں شاگرد ہی نے اس کو مرتب کیا؟ نہیں, جہاں تک کہ آپ کے دیکھیے بیدل کا جو کلام ہے وہ تو 91,000 آپ کے جو ہے وہ ہے, تو اس میں سے 50,000 شعر تو غزل کے ہیں. جی. اور اس میں 7 مثنویات ہیں. عمومی طور پہ 7 نہیں بتاتے ہیں سر, 5 بتاتے ہیں, لیکن آپ کے دریافت ہوئی ہیں 2 اور. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس 4,600 رباعیات ہیں. اور ان کے پاس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ ترجیح بند مثنوی اور ترکیب بند ہے. جی. نثری جو تصانیف ہیں ان کی, اس میں 3 چیزیں معروف ہیں. ایک تو رخات ہیں 275, ایک آپ کے 75 نکات ہیں, اور تیسرا جو ہے 4 عنصر ہے جس میں ان کی زندگی کا ڈیٹیل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بہت ہم لوگوں کو بھی حیرت میں ڈالتی ہے کہ بیدل ہندوستان میں رہے, ہندوستان کے دیکھا جائے تو مشرق سے مغرب تک انہوں نے سفر کیا, اور کسی دربار سے جڑے نہیں تھے, لیکن دربار ان تک جڑا ہوا تھا, اور ہمیشہ چاہتے تھے بادشاہ, جس میں محمد شاہ رنگیلے کا نام یا اس کے بعد فروخ سیر کا نام آتا ہے, کہ وہ ان کے دربار سے جڑ جائیں. بار بار دعوت دیتے, لیکن یہ اپنے کیا کہیں گے حنائے خنات کو اپنے پاؤں میں باندھے ہوئے خنات پسندی کا اظہار کرتے رہے. لیکن ان کے پاس جو بات آتی ہے فکر میں خنات کی, لیکن عشق کا معاملہ زیادہ ہے سر. جا. تو یہ
اس وقت کیوں نہیں مطلب اپریشیٹ ہو سکا؟ مجھے یہ تھوڑا سا تھا. دیکھیے اصل میں ایک کبھی تو ان کو تصوف میں لا لیتے جو بھی لکھا گیا ہے. مجھے یہی اس بات پہ ہے کہ جو بھی لکھا جا رہا ہے یا تو تصوف کہہ دے رہے ہیں یا تو پھر ایرانی سب کے ہندی کہہ کے اسے چھوڑ دیں گے. افغانی ہمارے پاس ایک بڑا نام ہے تو اس کو پڑھنا مطلب بیدل خانی یا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے, لیکن اس پر ریسرچ ہونا, اس پہ بات ہونا, ان کے جو انداز گفتگو ہے اس پہ بات ہونا, یہ تھوڑا کم نظر آتا ہے کہیں بھی ہو. بہت اہم کوشچن آپ نے جو ہے پروفیسر صاحبہ کہا کہ دیکھیے بے دل وطن میں بھی اور باہر دونوں جگہ آپ کے اس پہ انصاف نہیں کیا گیا. ہمارے پاس بے دل کو جو مسائل قلندری اور مجذوبی تھے اس کو مبالغہ کر شبان روز ان کے کرشمات اور کرامات وغیرہ کا خانقاہوں میں آپ کے ڈھنڈورا پیٹا گیا, جس سے بے دل شناسی کو نقصان ہوا. اگر وہ چاہتے تو نکات پیش کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو غزلیات پیش کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو اس میں جو مزدور شناسی, غریب شناسی, جو دوست شناسی, جو حق پرستی ہے اس کو مار کرتے. وہ نہیں کرنے کے بجائے کرشمات جس میں ایک شخص اڑ رہا ہے, ایک شخص پانی میں بہہ رہا ہے, ایک شخص آپ کے جو ہے انگلی سے قفل کھول رہا ہے, ایسے معاملات جو ہے اللہ والوں کے بتائے گئے جو میں سمجھتا ہوں خود بے دل نے لکھے. لیکن بے دل اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھے کیونکہ وہ بھنگ بھی استعمال کرتے تھے جس کا اثر ہو سکتا ہے. ایک یہ ہوا تو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لوگوں نے کیا ان کے ساتھ, لیکن دوسری طرف باہر جو ہے وہاں پر بے دل کے ساتھ پورا انصاف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ بے دل کو سمجھ نہیں سکے. بے دل ہماری دری تہذیب کے ایک نمائندہ ہے جی, اور ہمارے ہندوستانی تہذیب کے تو وہ ایک مایہ ناز کیا کہیں گے نمائندے کے علاوہ ضامن بھی ہیں. اگر آج ان کے ساتھ ہم ایک انداز میں ریسرچ کرنے لگے تو اپنے آپ کو دریافت کر سکتے ہیں, بے شک اپنے اس دور کو دریافت کر سکتے ہیں جس کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے. لیکن ایرانی بھی ان کو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم ہندوستانیوں کو نہیں برتتے. جس طرح امیر خسرو کو بھی بہت دیر سے جانا انہوں نے, تو اب اس کو جان لیے ہیں تو بے دل فاؤنڈیشن کچھ بنایا ہے, لیکن کام اس نہج کا نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں آپ جیسے ہستیوں کا اس دور میں ان عنوانات کو جو تھوڑا سا کم شناس کہیں گے, کام ہوا ہے سر, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو خدمت ہوئی ہے وہ خدمت نفع پہنچانے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچائی. آپ نے بہت زیادہ اچھے سے کہا کہ چہار عنصر ان کی ماسٹر پیس نہیں ہے, اس کو لے کر اتنا مطلب بڑھا دینا کہ بھئی اسی کو انہوں نے بیس کر دیا کہ بھئی جتنا بے دل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بس ان کا یہی ہے, چاہے وہ کرامات لکھیں. آپ اگر اب سائنٹیفکلی ہیلوسینیشن یا سرور کی کیفیت کہہ رہے ہیں, سرور کی کیفیت کے علاوہ بھی فکشن بھی ہوتا ہے سر. صحیح ہے. شاعر کیا فکشن نہیں لکھتا؟ کیا جو معاملات ڈراموں یا مطلب کسی تخلیق میں ہوتے ہیں تو مصنف کی اپنی زندگی میں ہونا نہیں ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بالکل سچ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو سمجھنے کے بجائے یہ ابو المعنی ہے جس کے ہر ایک شعر میں معنی کی کثرت ہے. ٹھیک ہے, جو ایک عظیم درجے ایک صفحے اول کا شاعر ہے اس کو خانخواہوں نے کرشمات اور معجزات اور آپ کے جو ہے یہ فالتو بزنس میں اس کا جو ہے پورا محاصرہ کر دیا. تو دوسری طرف جو ہے لوگوں نے کہا جی یہ سب کے ہندی ہے اور سب کے ہندی میں معنویت نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف لذت کی خاطر وہ شعر پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے اس الزام تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وطن میں اور بیرون دونوں جگہ آپ کے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. لیکن وقت آ گیا ہے آج کہ ان کی دوست شناسی جو ہے. دیکھیے یہ شخص جس نے آپ کے 12 سال کی عمر میں جو کہی تھی آپ کے ربائی, جس سے ان کا جو ہے کہ یارم ہرگاہ در سخن می آیت بوئے عجیبش از دہن می آیت این بوئے خر نفل است یا نگہت گل یا راہی مشک ختن می آیت, کہ میرا دوست جب میرے سامنے آتا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو جو ہے یا لونگ کی خوشبو ہے یا پھول کی خوشبو ہے یا مشک ختن کی خوشبو ہے. تو یہ پہلی ربائی ہے جو 12 سال کی عمر میں, اور ان کے مرنے کے بعد ان کے آخری رات کی غزل ان کے تکیے کے نیچے سے ملی ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس آپ کے جو ہے تقریباً 65 سال کی عمر میں
اس نے آپ کے بڑی خدمت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، دیکھیے آپ کے جو ہے مستضعفین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ان چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے اس نے۔ جی، اور دوستو گفتگو جاری رہے گی، اور بے دل شناسی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بار بار ہم بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہم لوگ اور بھی سیشن کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، تاکہ ان کی حیات سے اس سیشن میں تو ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کیا کہ وہ اس کے بے دل کے جو حیات کے جو دریچے تھے آپ نے اس کو واقع کرنے کی کوشش کی، اور بتایا کہ اکبر آباد سے جوڑ دینا ایک بڑا تسامو تھا، ادبی تسامو، کہ ان کو مطلب ان کے وطن سے بے وطن کرنے کا الزام رہا، اس کے بعد بھی بہت کچھ رہا، لیکن مظلوم کہہ دینا بھی میرے خیال میں اتنا زیادہ کیا کہیں گے موضوع نہیں، اس سے تو مطلب آپ ظلم پہ ظلم ہوئے ہیں، ہم ہر دریچے میں اس کا مطلب اگر ہم پرتیں کھلتے جائیں کن کن معنوں میں ہوا ہے کہ حیات سے متعلق بھی ہو گیا، نام اس کی شناخت چھین لی، جس وطن سے اس کا تعلق تھا اس وطن سے اس کی شناخت، تو جو محققین ہیں ان کے ذمہ یہ آتا ہے کہ پہلے اس کے وطن سے شناخت کروائیں، اور اس وقت اس کے وطن میں جو گزر رہی تھی ادبی رو یا وہاں جو ٹرینڈز تھے لٹریچر کے، لوگوں کے بات کرنے کے، ان سب سے آشنا ہوں کی کوشش کریں، اور اس کے معاصرین میں کیا مقام ہے یہ تعین کرنے کا بڑا کام آپ کی اس گفتگو سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محققین اور جو طالب علم یا اسکالرز ہیں اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید بات ہے، مشورہ ہے کہ بے دل کو اپنائیں اور اس پر تحقیق کریں۔ اگرچہ کہ بے دل کی صرف جو ہے ایک اردو غزل ہے، اور تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی 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 کہ اس کا ذکر نکات الشعراء میں 2 شعر اس کے میر تقی میر نے، کیونکہ وہ یہ نکات الشعراء بے دل کے مرنے کے 63 سال بعد لکھے گئے، تو اس میں انہوں نے 2 شعر دیے تھے، صرف مطلع اور مقطع، مگر اب پوری غزل دریافت ہو چکی ہے کہ وہ پیش کرتا ہوں کہ مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہیں ہم میں، اس تخم بے نشاں کا حاصل کہاں ہے ہم میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے ہم میں، خارج نے کی ہے پیدا تمثیل آئینے میں، جو ہم میں ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں، سوزے نہاں میں کب کا وہ خاک ہو چکا ہے، اب دل کو ڈھونڈتے ہو اب وہ دل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستاں پر عشق آن کر پکارا، پردے سے یار بولا بے دل کہاں ہے ہم میں۔ یہ شاید کہ بے دل کی ایک غزل ہمارے پاس بہت بہت عمدہ، اور آپ کی پیشکشی بھی ماشاءاللہ، اور سر یہی ہے کہ اپنانا ہوگا، عنوان کو اپنانا ہوگا اور اس کو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اس پیام کے ساتھ ہم لوگ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اجلاس کے لیے حد تک کہ وداع لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی، جب جب آپ ہمارے درمیان رہیں گے ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے اسی طرح، کیونکہ آپ نے نہ صرف فیض، غالب، فراق، داغ تمام اکابرین ادب پر کام کیا ہوا ہے، اور اس دوران آپ بے دل پر کام کر رہے ہیں اور نئے نئے جہات آپ ہمارے درمیان رکھ رہے ہیں تاکہ ریسرچ اس پہ ہو سکے۔ تو بہت بہت شکریہ سر، ممنون ہوں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ممنون۔ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ خدا حافظ۔